السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ معزز و محترم ناظرین، آج کی یہ ملاقات پارہ نمبر 20 کے خلاصے کو پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے میں موجود ہوں۔ پارہ نمبر 20 کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے 19ویں پارے کی آخری آیت میں ایک سوال کیا تھا، اسی کے جواب سے شروع کیا ہے۔ پارہ نمبر 19 کے آخری آیت میں اللہ نے سوال کیا تھا، اللہ خیر اما یشرکون، کیا ایک اللہ بہتر ہے یا وہ جس کو یہ لوگ پوری دنیا کے لوگ شریک بناتے ہیں اسے ایک اللہ کا؟ یہ سوال تھا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ بہتر ہے، تمام معبودان سے بہتر اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد سوالات کی اللہ نے، کیا وہ ذات جس نے آسمان و زمین بنائے، تمہارے لیے آسمان سے بارش نازل کیا، پھر اس کے بعد تمہارے لیے زمین کو سکون والی جگہ بنا دیا، پھر اللہ نے تمہیں خشکی اور تری میں نکلنے کا راستہ بنا دیا تمہارے لیے، بحر و بر تمہارے حوالے کر دیے، پہاڑ تمہارے حوالے کر دیے، وہی وہ ذات ہے جو آسمان و زمین میں تمہیں روزی دینے والا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اس اللہ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ کیا اس اللہ کے ساتھ بھی کوئی ہے جس کی عبادت کی جائے گی؟ اللہ نے خود ہی جواب دے کر پھر سوال کیا ہے جسے استفہام انکاری کہا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی اس سے بہتر نہیں ہو سکتا، وہ سب سے بہتر ہے اور اس کا کوئی بھی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ یہ اللہ نے آیت نمبر 59 سے 66 میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر آیت نمبر 82 میں اللہ رب العالمین نے قیامت کی ایک بڑی نشانی ذکر کی ہے، دابۃ الارض کا خروج، زمین سے ایک جانور نکلے گا، اور اخرجنا لہم دابۃ من الارض، اللہ کہتے ہیں کہ ہم زمین سے ان کے لیے جانور نکالیں گے قیامت کے قریب جو ان سے بات کرے گا، یعنی لوگوں سے بات کرے گا اور کہے گا ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، یعنی اللہ کی آیتوں پر یقین نہ رکھنے والے لوگ یہی ہیں۔ یہ دابۃ الارض، زمین سے نکلنے والا چوپایا جانور، یہ گواہی دے گا اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جیسا کہ بہت ساری احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں۔ پھر یہاں پر سورہ نمل کا خاتمہ ہوتا ہے اور سورۃ القصص کی ابتدا ہوتی ہے، سورہ نمبر 28۔ اس سورہ کی ابتدا میں بھی اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر رہا ہے۔ سب سے پہلے فرعون کے ظلم کا تذکرہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی بے چینی کا ذکر کیا، پھر سمندر کے حوالے اس تختے کو کر دینے کی بات اللہ رب العالمین نے بیان کی، اور پھر اس کے بعد بچپن کا دور، نوجوانی کا دور اور اس کے واقعات اور ایک قبطی کے قتل کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے کہ کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پنچ اور مکے سے ایک قبطی مارا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے دن ایک اور واقعے کے ہو جانے سے گھبرا گئے اور مدین کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے، مدین میں پہنچے، مدین میں داخلہ ہوا، وہاں دو لڑکیوں کی انہوں نے مدد کی جو اپنے باپ کی کمزوری کی وجہ سے کام کرنے کے لیے، پانی لانے کے لیے کنویں پر آیا کرتی تھی۔ بعد میں نتیجہ یہ ہوا، اللہ نے راستہ بنایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی انہی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی سے ہو گئی، جس کی بنیادی صفت اللہ نے شرم و حیا بیان کی ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت اس پر دلالت کرتی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے گھر باپ کی فرمائش پر 10 سال تک رہے، چونکہ مہر بھی یہی قرار پایا تھا، اسی کے بدلے شادی ہوئی تھی، اور جب وہ مدت ختم ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر نکل پڑے، کوہ طور پر گئے، اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مکالمہ کیا ہوا اللہ کے تعلق سے، اور پھر اور اس تعلق سے بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہیں۔ اس سورہ کی ابتدا سے لے کر آیت نمبر 3 سے لے کر آیت نمبر 48 تک اللہ نے انہی تمام واقعات کو بیان کیا ہے۔ پھر آیت نمبر 56 میں ایک بہت اہم اور بنیادی بات اللہ نے ذکر کی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں عالم صاحب اتنے دن سے کام کر رہے ہیں، کوئی بھی ان کی بات کو نہیں مانتا، کوئی بھی ان کی دعوت کو قبول نہیں کرتا۔ دیکھیں، عالم کا کام، جانکار لوگوں کا کام صرف بتا دینا ہے، ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے رہے اپنے چچا محترم کو، ابو طالب کو، لیکن آخری وقت تک بھی انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے، اللہ نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، آپ کا کام صرف رہنمائی کرنا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے
ہدایت دیتا ہے اور وہی ہدایت یافتہ لوگوں کو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد دن اور رات اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ آیت نمبر 71 سے 73 میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اگر مسلسل رات ہی رات ہو تو دن کی نعمت کا ہمیں احساس نہیں ہوگا، رات کی قدر نہیں ہوگی، اور اگر صرف دن ہی دن ہو تو ہمارے سارے معاملات ٹھپ پڑ سکتے ہیں، ہمیں سکون نہیں ملے گا، چین نہیں ملے گا، ہماری نیند نہیں ہوگی۔ تو ہمیں ان دونوں نعمتوں کی قدر کرنا چاہیے۔ دن جس کے لیے بنایا گیا ہے اس کا استعمال، اور رات جس کے لیے بنائی گئی ہے اس کا درست استعمال ہونا چاہیے۔ پھر قارون کا تذکرہ کیا اللہ نے آیت نمبر 76 سے لے کر تقریباً اس سورہ کی اخیر تک، آیت نمبر 82 تک قارون کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ ایک بنی اسرائیل کا ایک فرد تھا۔ فرعون کی جانب سے بنی اسرائیل پر وہ عامل مقرر تھا، اس کی ذمہ داری تھی، لیکن تھا بڑا ظالم۔ اس کے پاس بہت سارے خزانے اللہ کی طرف سے ملے ہوئے تھے، لیکن وہ ان خزانوں پر گھمنڈ کرتا تھا۔ اتنے زیادہ خزانے تھے اس کے پاس کہ اس کی خزانے کی چابیاں لے کر ایک پوری قوم، ایک پوری جماعت چلا کرتی تھی، لیکن متکبر تھا، بخیل تھا۔ لوگ کہتے تھے اللہ کے بندوں پر خرچ کرو جیسا کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ تم بھی احسان کرو۔ وہ کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ سب میں نے اپنے بلبوتے پر، اپنی طاقت پر کمایا ہے، اپنے ہنر سے کمایا ہے۔ وہ اللہ کے فضل کا انکار کرتا تھا، وہ خزانے کو اپنے علم کا کمال سمجھتا تھا، اور دنیا پرست لوگ بھی اس کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمارے پاس بھی قارون کے جیسا خزانہ ہوتا، وہ تو بہت مالدار ہے، بہت نصیبے والا ہے۔ لیکن اللہ کیا کہتے ہیں؟ قارون کی غلطی، اس کے جرم، اس کے گناہ کی وجہ سے، اس کے تکبر، اس کے گھمنڈ کی وجہ سے فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے اس کو بھی اور اس کے خزانے کو بھی زمین میں دھسا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں، اور کل تک جو اس کے جیسا بننے کی تمنا کر رہے تھے وہ آج کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ، وہ کہہ رہے ہیں اس کو زمین میں دھستا دیکھنے کے بعد کہ ہمارے اوپر اللہ نے احسان کیا، اگر ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ ہوتا تو آج ہم بھی زمین میں دھسا دیے گئے ہوتے۔ اس لیے آپ کے پاس جتنا ہے اسی پر اللہ کا شکر ادا کریں، جو نعمتیں میسر ہیں اسی کو سب کچھ سمجھ کر اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرتے رہیں، کبھی بھی غرور، گھمنڈ، فخر اور تکبر کا شکار نہ ہو، اس لیے کہ متکبر لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ یہاں پر سورۃ القصص ختم ہوتی ہے، اس کے بعد سورۃ العنکبوت کا آغاز ہوتا ہے، سورہ نمبر 29۔ اور اس سورہ کی پہلی بات جو اللہ نے ذکر کی ہے آیت نمبر 2 اور 3 میں، وہ یہ کہ امتحان و آزمائش اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے، اور وہ اپنے بندوں کو آزماتا رہتا ہے مختلف طریقوں سے اور مختلف اسباب کی بنا پر۔ اللہ نے کہا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، آپ ایمان لے آئے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کا امتحان نہیں ہوگا اور آپ کی زندگی بڑی اچھی گزرے گی۔ اللہ نے کہا کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا صرف اس لیے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں؟ نہیں، انہیں آزمایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا اصول ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، پہلے کے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا ہے اور یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا۔ آیت نمبر 8 میں اللہ نے والدین کے مقام و مرتبے کو بتایا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، وہ چاہے کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، کسی بھی طرح کے ہوں، لیکن ہاں جہاں وہ رب کی نافرمانی کا حکم دے اور یہ کہیں کہ رب کے ساتھ شرک کر لو، یہ کر لو، یہ غلط کام کر لو، تو اللہ کہتے ہیں فلا تطعهما، ایسی صورت میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ آیت نمبر 12 اور 13 میں قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور کافروں کو پھٹکار، کافروں کو لعنت و ملامت اللہ رب العالمین نے کیا ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی ہم باتیں مان لیتے ہیں یہ سمجھ کر کہ ہمارا دوست ہے۔ یاد رکھیں کہ غلط ہم کریں گے اس کو تو غلط رہنمائی کی سزا ملے گی، لیکن چونکہ غلطی ہم بھی کر رہے ہیں اس لیے ہم کو بھی گناہ ملے گا، ہم کو بھی سزا مل سکتی ہے۔ اس لیے ہوشیار رہیں، کبھی بھی غلط کاموں میں کسی کا ساتھ دینے سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں۔ آیت نمبر 14 سے لے کر 36 تک مختلف انبیاء کرام، ان کی دعوت اور ان کی قوموں کی نافرمانیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ السلام کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، اور اسی بیچ میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے کہا کہ 950 سال تک وہ اپنی قوم میں ٹھہرے رہے،
نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. اور اخیر میں یہ ہوا کہ طوفان آیا اور ان ظالموں کو اللہ نے اس طوفان کی لپیٹ میں لے لیا اور سب کے سب ہلاک و برباد کر دیے گئے. اسی طریقے سے قوم ابراہیم، قوم لوط اور قوم شعیب کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 40 میں 40 نمبر کی آیت میں اللہ نے یہ سب کچھ کیوں ہوا، کہ اللہ کیوں پکڑتا ہے کسی کو، کسی عذاب میں کیوں اللہ ڈال دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کے جرم میں پکڑ لیا. کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، کسی کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی، کسی کے اوپر طوفان آ گیا، کسی کو سمندر میں ڈبو دیا گیا اور کوئی سیلاب میں بہا دیا گیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ ظلم نہیں کرنے والا، لیکن لوگ جب حد سے تجاوز کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ مزہ چکھانے کے لیے دنیا کے اندر عذاب میں گرفتار کر دیا کرتا ہے. اور اس پارے کی آخری بات آیت نمبر 41 سورۃ العنکبوت کی آخری بات اس پارے کی، دنیا کا سب سے کمزور گھر کس کا ہے اور کیوں ہے؟ دنیا کا سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ. اللہ نے ذکر کیا کہ وہ دوسرے کے بھروسے اپنا گھر بناتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں ہوا کرتی. ایسے ہی مثال ان لوگوں کی ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود، اپنا ولی، اپنا کارساز سمجھتے ہیں. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. کافر بھی، مشرک بھی یہ سمجھتا ہے کہ فلاں صاحب ہمیں بچا لیں گے، لیکن یہ سب سے کمزور سوچ ہے، یہ سب سے کمزور پناہ گاہ ہے. جب اللہ جرم میں پکڑتا ہے تو پھر راہ فرار انسان کو نہیں ملتا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سبھی اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ کو اپنا خالق و مالک، اپنا رب، اپنا معبود، اپنا پالنہار سمجھیں، خالص اسی کی عبادت کرتے رہیں اور توحید اور کتاب و سنت کو اپنا کر اس زندگی کو گزارتے رہیں. اللہ رب العالمین ہم سبھی کو اس کی توفیق دے. آمین. صلی اللہ علیہ نبی الکریم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.